دور کسی جنگل میں ایک پیسے جمع کرنے والا کالو کوا رہتا تھا۔ اسے بچپن سے ہی شوق تھا کہ اس کے پاس 1,00,000 روپے ہو۔ بس اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے اس نے ساری زندگی نہ ڈھنگ سے کھایا اور نہ پیا، اور اب کہیں جا کر کالو کوے کا شوق پورا ہونے والا تھا۔ گوری کیول 100 روپے رہ گیا ہے میرا 1,00,000 پورا ہونے میں۔ تمہارا یا ہم دونوں کا؟ نہیں، ہم دونوں کا۔ اب ہمارے پاس 1,00,000 پورا ہو جائے گا۔ کالو جی، میں کتنی بھاگیشالی ہوں کہ میرا پتی لاکھ پتی ہوگا۔ میں اپنی ماں کو بتاؤں گی، پورے جنگل میں سب سے امیر بن جائیں گے ہم۔ اب کسی طرح 100 روپے مل جائے اور 1,00,000 پورا ہو جائے، پھر ہم جنگل کے سارے پکشیوں کو بلا کر بتائیں گے کہ ہمارے پاس 1,00,000 روپے ہے۔ پھر ایک دن گوری کوی کبوتر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اوئے گندی آنکھوں والے گندے کبوتر، کیا تم نے کبھی 1,00,000 روپے دیکھا ہے؟ نہیں گوری، میں کہاں سے دیکھوں گا 1,00,000 کیا، میں نے تو کبھی 1,000 بھی نہیں دیکھا۔ میرے کالو جی کا 1,00,000 پورا ہونے ہی والا ہے، 100 روپے کم ہے 1,00,000 ہونے میں۔ جب 1,00,000 پورا ہوگا تو ہم پورے جنگل کے پکشیوں کی دعوت کریں گے اور سب کو دکھائیں گے کہ 1,00,000 کیسا ہوتا ہے۔ ہاں گوری، مجھے تو ضرور بتانا، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ 1,00,000 کیسا ہوتا ہے۔ چڑیا، مجھے گوری نے بتایا ہے کہ کالو کے پاس 1,00,000 روپے جمع ہونے والا ہے۔ کبوتر بھیا، میں کالو کوے کو بچپن سے جانتی ہوں۔ وہ تب سے پیسے جمع کر رہا ہے جب اس کی شادی بھی نہ ہوئی تھی۔ وہ کون سا پیسے خرچتا ہے، وہ تو جمع ہی کرتا ہے۔ مجھے گوری نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب ان کا 1,00,000 پورا ہو جائے گا تو وہ سب پکشیوں کی دعوت کریں گے۔ پھر تو میں بھی ضرور جاؤں گی کالو کوے اور گوری کوی کا 1,00,000 روپے دیکھنے۔ اپنے گھر میں کالو کوا اور گوری کوی رات کو بیٹھے ہوئے تھے۔ گوری، ابھی کسی کو بتانا نا کہ ہمارے پاس 1,00,000 روپے پورا ہونے والا ہے۔ جب پورا ہو جائے گا تو پھر سب کو بتائیں گے۔ گوری کوی تو ہر کسی کو بتا رہی تھی، مگر وہ اپنے پتی سے جھوٹ بولتی ہے۔ نہیں کالو جی، میں کوئی پاگل ہوں جو سب کو بتاؤں گی، بس کل اپنی ماں کو بتا کر آؤں گی، میری ماں بہت خوش ہوگی۔ دوسرے دن گوری کوی اپنی ماں والے جنگل چلی جاتی ہے۔ ماں پتہ ہے میرے کالو جی کچھ دنوں بعد 1,00,000 پتی بننے والا ہے۔ اچھا، کتنے پیسے ہیں کالو کے پاس؟ ماں، 1,00,000 ہونے میں کیول 100 ہی رہ گیا ہے، کم بخت وہ 100 ہی نہیں مل رہا۔ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ہی دے دیں۔ نہیں گوری بیٹی، مجھ سے تو اب کوئی چوری بھی نہیں ہوتی، میرے پاس 100 کہاں سے آئے گا؟ گوری کوی اپنی ماں سے ملنے کے بعد پڑوس میں لال طوطے کے پاس جاتی ہے۔ لال طوطے، میں تمہیں دعوت دینے آئی ہوں۔ کس بات کی دعوت؟ کیا کالو کا جنم دن آ رہا ہے؟ نہیں لال طوطے، میرے پتی جی کے پاس 1,00,000 روپے پورا ہونے والا ہے۔ جب پورا ہوگا تو ہم سب پکشیوں کو بلائیں گے۔ اچھا، تو کب تک ہو جائے گا پورا 1,00,000؟ کیول 100 رہ گیا ہے ہمارا 1,00,000 پورا ہونے میں۔ اگر تمہارے پاس 100 ہے تو مجھے دے دو۔ نہ بھئی گوری، میرے پاس 100 کہاں سے آیا؟ جب سے ٹھنڈ شروع ہوئی ہے مجھے تو اچھے سے بھوجن نہیں مل رہا، 100 کہاں سے آئے گا؟ پھر گوری وہاں سے واپس لوٹتی ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے گوری کوی کو 2 الو بیری کے پیڑ پر بیٹھے ہوئے دکھتے ہیں۔ گوری ان کے پاس جاتی ہے۔ الو جی، آپ بھی آ جانا۔ کہاں
जाना गोरी। दावत पर और कहा, हम कुछ दिनों तक सब पक्षियों की दावत करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पति जी के पास 1 लाख रुपए जमा हो गया है उस खुशी में। अच्छा, तो फिर कब आए? केवल 100 कम है, अगर किसी तरह वो 100 मिल जाए तो फिर हमारा 1 लाख पूरा हो जाएगा और हम लखपति बन जाएंगे। वो उल्लू बहुत शैतान थे। दूसरा उल्लू गोरी से कहता है, ये लो 100 रुपए, आप मुझसे ले लो और अपना लाख पूरा कर लो। मेरे किसी काम का नहीं है ये 100 रुपए। 100 रुपए देखकर गोरी बहुत खुश होती है। उल्लू जी, आपने तो मिनटों में हमारा लाख पूरा कर दिया। अब हम कल ही सब पक्षियों की दावत करेंगे। इतने पैसे कहीं छुपा कर रखना, ऐसा ना हो कि कोई चोर तुम्हारे पैसों के साथ साथ मेरा ये 100 भी चुरा कर ले जाए। हमने पैसे अलमारी में छुपा कर रखे हुए हैं, तुम चिंता ना करो, अब कल आ जाना। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी उल्लुओं से 100 रुपए लेकर वापस होती है। कालू भी लाख पूरा करने के चक्कर में फिर रहा था, जब एक बूढ़ी फाख्ता कौवे को नजर आती है, जिसके पास 100 रुपए था। अगर इस बूढ़ी फाख्ता से 100 रुपए मैं छीन लूं तो मेरा लाख पूरा हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा बूढ़ी फाख्ता के पास जाता है और पीछे से जाकर उससे 100 रुपए छीनकर भाग जाता है। रुको रुको, कौन हो तुम? कीड़े पड़े तुम्हें? मैं तो इस 100 रुपए से अपनी दवा लेने जा रही थी। मगर कालू तो बहुत दूर निकल गया था। कालू कहाँ थे? देखो, मैं अपनी माँ से 100 रुपए ले आई हूँ। हमारा 1 लाख पूरा हो गया और हम लखपति बन गए। लाख नहीं, लाख से 100 रुपए ऊपर। मैं भी बूढ़ी फाख्ता से उसका 100 रुपए छीन लाया हूँ। अच्छा, तो किस्मत ने बहुत साथ दिया, एक ही दिन में 200 मिल गया। चलो 100 से हम पक्षियों की दावत का इंतजाम करते हैं। मेरा सपना पूरा हो गया। फिर मैं कल की दावत दे आती हूँ सब पक्षियों को। हाँ, तुम जाओ और मैं पक्षियों के लिए दावत का इंतजाम करता हूँ। फिर गोरी सबको बता देती है। वो कबूतर को बताती है, बुलबुल को बताती है, मिठू तोते और चिड़िया के पास भी जाती है। चिड़िया, कल जरूर आना, कल हम अपना लाख पूरा होने की खुशी में आप सबकी दावत कर रहे हैं। मैं जरूर आऊंगी। ऐसे गोरी सबको बता देती है। जंगल में रात भी हो जाती है। चल भी बड़े, कालू कौवे का लाख हमारा इंतजार कर रहा है। अब हमें लखपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। गोरी कौवी की अलमारी से लाख रुपए चुरा लाते हैं। फिर वो उल्लू रात के अंधेरे में गोरी और कालू के घर जाते हैं। कौवा और कौवी सोए हुए थे। उन्हें ये तो गोरी ने ही बता दिया था कि उन्होंने अपना लाख रुपए कहाँ रखा है, इसलिए वो अलमारी से पैसे निकालते हैं और भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। आग जल रही थी, देग पक रही थी, सब पक्षी आगे थे। आप सब आगे हो। कबूतर, अपनी गंदी गंदी आंखें साफ कर लो, क्योंकि मैं अब आप सबको अपना लाख रुपए दिखाने वाली हूँ। और चिड़िया, तुम भी अपना दिल पकड़ लो, कहीं 1 लाख इकट्ठा देखकर मर न जाना। अब जल्दी से दिखा भी दो, कब से हम इंतजार कर रहे हैं। फिर गोरी कौवी अपनी अलमारी खोलती है और उसकी चीख निकल जाती है।
کالو کالو ہم لٹ گئے، الماری میں 1 روپے بھی نہیں ہے۔ کیا؟ گوری دھیان سے دیکھو۔ کالو نہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ایک چٹھی پڑی ہے۔ پھر وہ دونوں رونے لگ جاتے ہیں اور گوری کوی وہ چٹھی چڑیا کو پڑھنے کے لیے دیتی ہے۔ چڑیا وہ چٹھی پڑھتی ہے۔ گوری کوی آپ کا بہت بہت دھنیہ واد ہمیں لاکھ پتی بنانے کے لیے۔ ہم الو اب تمہیں کبھی یہاں نظر نہیں آئیں گے، اور ہاں اگر پھر کبھی 1 لاکھ جمع کرو تو کسی کو بتانا نا۔ گوری اور کالو تو روئے جا رہے تھے، کالو کی ساری زندگی کی کمائی لٹ گئی تھی اور باقی سب پکشی گوری اور کالو کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ گوری بہت افسوس ہوا، کیا اب کھانا ملے گا یا ہم جائیں؟ مگر گوری چپ تھی، وہ تو بس روئے ہی جا رہی تھی۔